الشيطان اللعين الرجيم ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على عشيتهم ومواليهم ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، سب سے پہلے حمد ہے اس پروردگار کی کہ اس نے ایسے رہبر اور رہنما عطا کیے ہیں کہ جو عالم علم لدنی ہیں. ایسے رہبر اور رہنما عطا کیے ہیں کہ جو خود پکار کر لوگوں کو کہتے ہیں اے لوگوں مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں. اور لوگوں کے دنیاوی رہبر تو ایسے ہیں کہ اگر انہیں تھوڑی سی مصیبت، تھوڑی سی پریشانی اور کوئی مشکل پیش آ جائے تو دنیا کی رہبری سے اپنے ہاتھ اپنا دستبردار ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں خدا نے ایسے رہبر عطا کیے ہیں کہ جتنی بھی مصیبت آ جائے، حتیٰ زہر آلود تلوار سے ان کا سر بھی شگافتہ ہو جائے، پھر بھی امت کی رہبری سے دستبردار نہیں. ماہ رمضان المبارک ایام شہادت مولا علی علیہ السلام ہے. میرا دل کرتا ہے میں خطیب منبر سنونی کی وہ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ جو مولا نے ضربت لگنے کے بعد بیان کی. ایک حدیث تو جناب ساسا بن سوہان سے روایت ہے کہ جو مولانا ملک آصف صاحب نے پچھلی مجلس میں بیان کی تھی کہ ساسا بن سوہان امیر المومنین علیہ السلام کے پاس گیا اور فرمایا کہ کس طرح آدم سے آپ افضل ہیں، کس طرح نوح سے آپ افضل ہیں، وہ آپ سن چکے. میرا دل کرتا ہے میں آج آپ کو جناب اسبغ بن نباتہ کی وہ حدیث بیان کروں کہ جو اس وقت کہ جب مولا متقیان کو ضرب لگ چکی تھی اور وہ بستر بیماری پر موجود تھے تو اسبغ بن نباتہ آپ کی عیادت کے لیے تشریف لایا. جب اسبغ آیا نا تو مولا نے دیکھ کر کہا اسبغ میں کیوں نہ تجھے ایسی حدیث بیان کروں کہ جس طرح تو میری عیادت کے لیے آیا ہے، اسی طرح جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر بیماری پر موجود تھے تو میں علی ان کی عیادت کے لیے گیا تھا. تو مولا علیہ السلام فرماتے ہیں اسبغ جب میں گیا نا پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیادت کے لیے تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہا یا علی جاؤ لوگوں کو بلاؤ نماز جماعت کے لیے، اور یہ جو میں حدیث کہہ رہا ہوں یہ لوگوں کو اکٹھا کر کے حدیث بیان کرو. تو اس وقت مولا کہتے ہیں مجھے پیغمبر گرامی اسلام اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا علی الا من اکا والدیہ فلعنت اللہ علیہ، کہ اے علی کہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی.
پھر فرمایا من ابکا من موالی ہے فلعنت اللہ علیہ، کہ اے علی جو اپنے مولا کا نافرمان ہو گیا اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ پھر فرمایا یا علی من ظلم اجیرا اجرتہ فلعنت اللہ علیہ، کہ جس نے کسی مزدور کی اجرت دینے میں اس پر ظلم کیا اور اس کی اجرت ٹھیک ادا نہ کی تو اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اسبغ میں پیغمبر کے فرمان کے مطابق مسجد میں گیا، لوگوں کو اکٹھا کیا اور یہ حدیث لوگوں کو بیان کی۔ جب میں بیان کر چکا تو مسجد کے کونے سے ایک شخص اٹھا اور اٹھ کر کہتا ہے اے علی یہ حدیث جو آپ نے بیان کی ہے یہ بہت مختصر ہے، اس کی شرح اور اس کی تفصیل بھی بیان فرمائے۔ تو مولا علی کہتے ہیں میں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، پہلے پیغمبر کی خدمت میں گیا، ان سے جواب سنا، پھر آ کر جواب بیان کیا۔ تو اسبغ جب میں دوبارہ پیغمبر کی خدمت میں پہنچا تو پیغمبر نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرے ہاتھ کی ایک انگلی کو پکڑ کر کہا یا ابا الحسن الا انی وانت ابوا هذه الامه، یا علی میں اور آپ اس امت کے باپ ہیں جس نے ہماری نافرمانی کی، اللہ کی اس پہ لعنت۔ پھر ارشاد فرمایا یا علی انت یا علی الا انی وانت مولایا هذه الامه، اے علی میں اور آپ اس امت کے مولا ہیں، بس جس نے ہماری نافرمانی کی اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو کہنے والا یہاں پر کہہ سکتا ہے ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، یہ حدیث میں تو پیغمبر اور علی اکیلے تھے، ہم اس حدیث کو نہیں مانتے۔ تو میں کہوں گا چلو مان لیا کہ اس حدیث میں تو پیغمبر اور علی اکیلے تھے، اور میں کہوں گا اس وقت کہاں تھے جب 1,24,000 مجمع کے سامنے پیغمبر نے علی کا ہاتھ بلند کر کہا تھا کہ جس چیز کا میں مولا ہوں تو اس کا یہ علی بھی مولا ہے۔ پھر پیغمبر کرام ارشاد فرماتے ہیں یا علی الا انی وانت اجیرا هذه الامه، یا علی میں اور آپ اس امت کے مزدور ہیں، بس جس نے بھی ہماری مزدوری دینے میں کوتاہی کی اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو ہاتھ جوڑ کے پیغمبر سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ خود ہی بیان فرما دیں کہ آپ کی مزدوری کیا ہے، تو عجب نہیں پیغمبر کے جواب میں یہ آیت گونج رہی ہوگی کہ میری صرف مزدوری اس میری اہل بیت کی مودت ہے۔ کہ جان لو کہ اگر کوئی مزدوری رسول نے مانگی ہے تو پھر اپنی قربت کا، اپنے قربا کا، اپنے اہل بیت سے محبت و مودت مانگی ہے۔ بس اسبغ کہتے ہیں یہ حدیث بیان کر کے مولائے متقیان دوبارہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد جب دوبارہ ہوش میں آتے ہیں تو دیکھا اسبغ ابھی موجود ہے، کہا اسبغ ابھی بھی موجود ہو؟ کہا ہاں مولا ابھی بھی موجود ہو۔ کہا کوئی اور حدیث بھی سننا چاہتے ہو؟ کہا ہاں مولا کوئی اور بھی حدیث بیان فرمائے۔ تو پھر اس وقت خطیب منبر سلونی کہتے ہیں کہ ایک بار میں مدینہ کی گلی میں جا رہا تھا اور میرے چہرے سے غم کے اور حزن کے آثار نمایاں تھے۔
راستے میں پیغمبر گرامی اسلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے دیکھا یا علی محزون ہے، کہا ہاں یا رسول اللہ میں آج محزون ہوں۔ کہا اے علی کیوں نہ میں آپ کو ایک ایسی حدیث بیان فرماؤں کہ جس کے سننے کے بعد آپ کبھی محزون نہ ہوں گے۔ کہا یا علی جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ایک منبر لگائے گا، منبر اتنا بلند ہوگا کہ تمام اہل محشر اس منبر کو دیکھ رہے ہوں گے، پھر اللہ تبارک و تعالی مجھ سے ارشاد فرمائیں گے کہ اے محمد اس منبر کی سب سے اوپر والی سیڑھی پر جا کر بیٹھ جا۔ اس کے بعد اے علی اللہ تبارک و تعالی آپ سے خطاب فرمائیں گے کہ پیغمبر سے نیچے والی سیڑھی پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد دو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ پیغمبر سے نیچے والی سیڑھی پر جا کر بیٹھ جائیں۔ اے علی جب ہم تمام حضرات اس منبر پر بیٹھ جائیں گے نا تو وہ فرشتہ کے جو آپ سے نیچے بیٹھا ہوگا وہ محشر والوں سے کچھ اس طرح سے خطاب کرے گا، یا اہل محشر کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو مجھے نہیں جانتے میں اپنا تعارف کرائے دیتا ہوں، میں رضوان جنت ہوں، میں وہ فرشتہ ہوں کہ جس کے پاس جنت کے دروازوں کی تمام چابیاں موجود ہیں۔ پھر وہ فرشتہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں وہ تمام چابیاں پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دے دوں، اور پھر جب میں دینے گیا تو پیغمبر نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ یہ تمام کی تمام چابیاں علی کو دے دو۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہ جو رضوان جنت سے نیچے والی سیڑھی پر بیٹھا ہوگا وہ اہل محشر سے خطاب کر کے کہے گا یا اہل محشر جو لوگ مجھے جانتے ہو جانتے ہو، جو لوگ مجھے نہیں جانتے بس میں اپنا تعارف کرائے دیتا ہوں، میں وہ فرشتہ ہوں کہ جس کے پاس جہنم کے تمام دروازوں کی چابیاں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے حکم یہ کیا ہے کہ تمام چابیوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دوں۔ میں جب پیش کرنے گیا تو جناب پیغمبر گرامی اسلام مجھ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام چابیاں علی کو دے دو۔ تو اب سمجھ میں آیا نا کہ پیغمبر گرامی اسلام نے کیوں فرمایا تھا یا علی انتا قسیم النار والجنہ۔ یا علی انتا قسیم النار والجنہ، پس یا علی آپ میرے دامن سے سیراب ہوں گے، آپ کی اہل بیت آپ کے دامن سے سیراب ہوگی، اور آپ کے شیعہ آپ کی اہل بیت کے دامن سے سیراب ہوں گے۔ تو ایک اور حدیث خطیب منبر سلونی کی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ حدیث بہت طولانی ہے، پریشان نہ ہو، میں حدیث کا کچھ حصہ بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا کیونکہ میرا ٹائم بھی اتنا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام پیغمبر گرامی اسلام کی خدمت میں تشریف فرما تھے۔ پیغمبر نے فرمایا یا علی اگر چاہو تو میں 6000 درہم عطا کروں، اگر چاہو تو 6000 بکریاں عطا کروں، اور اگر چاہو تو 6000 کلمے عطا کر دوں۔ تو آپ کے اور میرے مولا متقیان نے کہا یا رسول اللہ کہ مجھے 6000 کلموں کی تعلیم عطا کیجئے۔ تو اس وقت پیغمبر گرامی اسلام نے ارشاد فرمایا یا علی میں آپ کو 6000 ایسے کلموں ایسے 6 کلموں میں جمع کر دیتا ہوں۔ وہ 6 کلمے کیا ہیں؟ پہلا کلمہ کہا یا علی جب آپ دیکھیں کہ لوگ مستحبات اور نوافل میں مشغول ہیں تو آپ واجبات میں مشغول ہو جائیں۔ جب آپ
دیکھیں کہ لوگ مستحبات میں مشغول ہیں، لوگوں نے واجب کو ترک کر دیا ہے، لوگوں نے واجب کو چھوڑ دیا ہے۔ ہاں میرا عزیز، بہت دکھ کی بات ہے اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ شب عاشور کے جلوس میں تو شرکت کرتے ہیں، لیکن وہ شب کہ جو آپ کے اور میرے مولا حسین نے عبادت کے لیے مانگی تھی، ساری رات جلوس میں تو شرکت کرتے ہیں لیکن صبح کی نماز قضا کر دیتے ہیں۔ میرا عزیز، کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام اس زمانے کو دیکھ رہے ہوں گے، اسی لیے تو اس مولا متقیان سے فرمایا کہ اے علی، جب آپ دیکھیں کہ لوگ مستحبات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لوگ نوافل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو آپ اپنے واجب کو ادا کریں۔ دوسرا کلمہ، بس میں جلدی 6 کلمے آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ دوسرا کلمہ، یا علی، جب آپ دیکھیں کہ لوگ اپنی دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو آپ اپنی آخرت کو پکڑ لیں، آپ اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ یا علی، جب آپ دیکھیں کہ لوگ دوسروں کے عیب تلاش کر رہے ہیں، دوسروں کے عیب ڈھونڈ رہے ہیں، دوسروں کے عیب تلاش کر رہے ہیں، تو اس وقت یا علی آپ اپنے نفس کے عیب کو ڈھونڈیں اور اپنی نفس کی اصلاح کریں۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں، یا علی، جب آپ دیکھیں کہ لوگ مخلوق خدا سے توسل کر رہے ہیں، مخلوق خدا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو یا علی اس موقع پر آپ اللہ کی ذات سے، خالق سے توسل کریں۔ اس حدیث کی تشریح تو بہت طولانی ہے لیکن میں تشریح میں نہیں جاؤں گا۔ ہاں میرا عزیز، آپ کے اور میرے مولا کہ جن کو پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے علی، کہ جب لوگ مستحبات کے پیچھے ہوں تو آپ اپنے واجب کے پیچھے ہوں، وہ علی کہ جو پیغمبر کی اس حدیث کے مطابق صبح صادق کو ارشاد فرما کر کہہ رہے ہوں، اے صبح صادق گواہ رہنا کہ میں علی نے تجھے ہمیشہ طلوع ہوتے تو دیکھا ہے، لیکن تو نے مجھ علی کو کبھی سوتے نہیں دیکھا۔ میرا عزیز، وہی علی 19 ماہ رمضان کی صبح کو آئے ہیں جب مسجد میں، تو آ کر تمام لوگوں کو جگایا ہے، اس ملعون کو بھی جگایا ہے کہ جو زہر آلود تلوار لے کر سویا ہوا تھا۔ بس جگانے کے بعد آئے ہیں میرے مولا گلدستہ آذان پر، اور آذان کہی ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ مولا کی یہ آخری آذان میں زیادہ حزن تھا یا علی اکبر کی آخری آذان میں زیادہ غم تھا۔ بس مولا نے آذان کو ختم کیا ہے اور نماز کو شروع کیا ہے۔ نماز کے پہلی رکعت کے پہلے یا دوسرے سجدے میں تھے کہ اس ملعون نے تلوار کا وار کیا ہے، اور تلوار آپ کے اور میرے مولا کے سر میں لگی ہے، اور خون کا فوارہ اور مولا کی ریش تر ہو گئی۔ اجرکم علی اللہ، بس چھوڑ دیا میں نے مصائب، آ گئے ہیں حسن، آ گئے ہیں حسین، آ گئے ہیں عباس، اور کسی طرف سے عباس نے سہارا دیا، کسی طرف سے حسین نے سہارا دیا، کسی طرف سے حسن نے سہارا دیا، لے کر چلے ہیں آپ کے اور میرے مولا کو اور گھر کی جانب، اور کبھی مولا عباس کو تسلی دیتے ہیں، اور کبھی مولا امیر حسن کو تسلی دیتے ہیں، اور کبھی مولا امیر حسین کو تسلی دیتے ہیں، کبھی اپنے اصحاب کو تسلیاں دے رہے ہیں، لیکن جب پہنچے ہیں نا گھر کے قریب، اور میرے اور آپ کے مولا کہہ رہے ہیں کہ اے حسن میرے صحابہ کو کہہ دو کہ سب گھر کو لوٹ جائیں۔ عجب نہیں صحابہ نے کہا ہوگا، اور مولا اس حال میں آپ کو چھوڑ کر جائیں تو کیسے جائیں،
اس حال میں کیسے چھوڑ کر جائیں؟ تو مولا کی آواز آئی ہوگی اور مولا نے شاید کہا ہوگا اور آپ لوگ مرد ہیں اور میری اس حالت پر اتنا گریہ کر رہے ہیں، اور جب میں جاؤں گا تو میری بیٹی زینب و کلثوم اور مجھے اس حال میں دیکھیں گی اور نہ جانے کتنا گریہ کریں گی، اور میں علی کو گوارا نہیں کہ میری بیٹیوں کے رونے کی آواز اور میرے صحابہ کے کانوں تک پہنچے اور میں کہوں گا مولا اس وقت آپ کہاں تھے جب روز عاشور قیام کو آگ لگ چکی تھی اور زینب و کلثوم قیام سے باہر نکل رہی تھی، اس وقت آواز آ رہی تھی واہ محمد